تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران جنگ کا رخ بدلنے لگا۔ ایرانی قیادت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا تو جواب میں پاسداران انقلاب نے بھی توپوں کا رخ تیل بردار جہازوں کی طرف موڑ دیا۔ آبنۂ ہرمز کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی دنیا میں سپلائی کیے جانے والے جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کھلم کھلا دھمکی دی ہے کہ ایران کی پالیسی اب پے در پہ حملے ہوگی۔ آبنۂ ہرمز میں آنے والا ہر جہاز اور ٹینکر جائز ہدف تصور ہوگا۔ کہا کہ تیل کے ایک قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی جانب سے 400 ملین بیرل تیل ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن تازہ حملوں میں عراق کی سمندری حدود میں تیل لے جانے والے بحری جہاز پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھنے لگی ہیں۔ عمان پورٹ پر حملے کے بعد لگی خوفناک آگ اب تک نہیں بجھائی جا سکی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 7% اضافے کے بعد امریکی خام تیل $95 فی بیرل جبکہ برطانوی برنٹ $100 سے بھی کراس کر گیا۔ پاکستان کی بات کریں تو کہا جا رہا ہے تیل کی کوئی قلت نہیں، پیٹرول اور ڈیزل کا بڑا سٹاک موجود ہے جو 20 دن تک چل سکتا ہے، جبکہ عمان سے خریدے گئے مزید 2 کارگو بھی شیڈول کے مطابق پہنچ جائیں گے۔ جب مسئلہ کوئی نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اسکول کیوں بند کر دیے؟ کٹوتیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ آج انہی سوالوں کا جواب لیا جائے گا وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں۔ ٹرمپ کی بات بھی کر لیتے ہیں تو حیرت اس بات پر ہے کہ سپر پاور امریکہ کا صدر بار بار بیان بدل رہا ہے۔ ٹرمپ کبھی جنگ جیتنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ جنگ جاری ہے۔ کل یہ بھی کہہ دیا کہ تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ تیل کی قیمتیں تو مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران سے نکلنے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر ان سارے بیانات ایک جانب اور بار بار یوں امریکی صدر کا اپنے بیانات کو چینج کرنا ایک جانب، سپر پاور امریکہ کا صدر بار بار بیان بدل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹرمپ آپ کی بات کریں ان کی، جن کو جنگ جیتنے کا کبھی وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جنگ جاری ہے۔ کل یہ بھی کہہ دیا کہ تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ تیل کی قیمتیں تو مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران سے نکلنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، تو انہوں نے ایڈریس کیا، خطاب کیا، بیان بار بار بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یو ٹرن ان کی جانب سے لیے گئے اپنے بیان سے، اور جو انہوں نے کہا وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جلدی اس حوالے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہے۔ انہوں نے تو کل یہ بھی بات دہرا دی کہ تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ تیل کی قیمتیں تو مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اور یقینی طور پر ٹرمپ کی بات کریں جنہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران سے نکلنے میں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، تو ایران کے خلاف جنگ جیت چکے لیکن جلدی نہیں ہے، صدر ٹرمپ نے ایسا کہا۔ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہر 2 سال بعد وہاں جانا پڑے، کام مکمل ہونے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ایران کی بحریہ، فضائی اور دفاعی نظام سب ختم کر دیا، ٹرمپ نے ایسا کہا۔ ہم امریکہ اور دنیا کے خطرے کو ختم کر دیں گے۔ تو ناظرین، بدترین سیاہ کارروائیوں اور گھناؤنے جرائم کو چھپانے کے لیے کہیں ایران جنگ تو نہیں چھیڑی گئی۔ امریکہ سمیت یورپ کے بعض حلقوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی ہیں، اور اب حد تو یہ ہے کہ امریکی صدر کو بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کے الزام میں انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مجسمے کی صورت میں ٹرمپ اور سزا یافتہ جنسی مجرم کا واشنگٹن میں لگایا جانے والا مجسمہ ہو بہو اسی انداز کا ہے جو مشہور فلم ٹائٹینک میں رومانوی سین کے دوران اپنایا گیا تھا۔ تو یہ آپ کو مجسمہ بھی دکھا رہے ہیں ہم، ویژولز بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر ساجد امین صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر ساجد صاحب، ابھی تو جو ہم دکھا رہے ہیں ایپسٹین فائل سے متعلق یہ بات تو اور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ کس طرح ڈاٹس اس کے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا بنیادی مسئلہ اس وقت ڈاکٹر ساجد صاحب یہ ہوا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں کہاں تک جا سکتی ہیں یہ آئل پرائزز؟ کیونکہ اس وقت تو ہر عام آدمی کا یہی سوال ہے کہ آخر اس آئل پرائزز کا فیوچر کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ جی، میرا خیال یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہر آدمی کے ذہن میں اس وقت یہی سوال ہے، بٹ اس کو 2 طرح سے ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ صرف قیمتوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ اٹسر بہت زیادہ بے یقینی ہے کہ تیل کب اویلیبل ہوگا، آبنائے ہرمز کب کھلے گی، کیونکہ دنیا کا جو
ٹوٹل توانائی کا 5واں حصہ ہے وہ ابنائے ہرمز سے گزرتا ہے. تو یہ سوال بھی اس وقت ہر ایک کے سامنے کھڑا ہے کہ ابنائے ہرمز کب کھلے گی اور جو تیل اور LPG کی سپلائی ہے وہ کب اویلیبل ہوگی. تو ایک تو پہلا بڑا سوال یہ ہے. جو دوسرا ہے کہ قیمتیں کہاں تک جا سکتی ہیں. اگر ابنائے ہرمز مزید ایک ہفتے سے 10 دن یا 11 دن بند رہتی ہے تو جو پیٹرول کی گلوبل پرائسز ہیں وہ $130 سے $150 تک جا سکتی ہیں. اور اس کا مطلب ہوگا کہ دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی کا ہونا دوبارہ سے، دنیا میں جو ہے وہ معاشی سست روی کا ہونا، اور پاکستان جیسے ملکوں میں ہماری یہ ایسٹیمیشن ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ ڈبل ہو سکتا ہے. وہ پہلے اندازہ تھا کہ 5 سے 7% کے درمیان رہے گا ایوریج اس سال میں، وہ 11 سے 13% کے قریب ہو سکتا ہے. ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ $6 سے $8 بلین مزید بڑھ سکتا ہے، مزید اضافہ اس میں ہو سکتا ہے صرف آئل پرائسز کی وجہ سے، LPG کی پرائسز کی وجہ سے. اور اسی طرح جو ہماری گروتھ ہے جو کہ 4% کے قریب ایکسپیکٹڈ تھی، جو اسٹیٹ بینک کا خیال تھا کہ 4 سے 4.2% ہوگی، اگر آئل پرائسز بڑھتی ہیں اور اگلے 2-3-4 ماہ یہی کرائسس چلتا ہے تو چاہے پرائسز تھوڑی ایڈجسٹ بھی ہو جائیں تو جو ہماری گروتھ ہے وہ 3 یا 5% یا لیس دین 3% ہو سکتی ہے. تو پاکستان جیسے ملکوں کے لیے، اور اس کا ڈائریکٹ مطلب ہے عام آدمی کے لیے قوت خرید میں کمی، روزگار میں کمی، غربت میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ. تو اس وقت یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے. تو ایک رف سا آئیڈیا ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ اگلے 2 سے 3 ہفتے اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو وہ $130 پر بیرل سے لے کے $150 پر بیرل تک جو ہے وہ جا سکتی ہے. اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بہت مشکل ہوگا گورنمنٹس کے لیے اس پورے اس کو اپنے خود پہ لینا. یہ اس کا سارے کا سارا جو اثر ہے وہ عام آدمی تک جو ہے وہ یقینی طور پر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ساجد صاحب کہ اس کا جو اثر ہے وہ عام آدمی پر پڑے گا، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے کہ وہ پڑ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے؟ کیونکہ جیسے کہ آپ ابھی خود بھی بتا رہے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات پاکستانی معیشت پر پڑ رہے ہیں، تو وہ مزید کتنے گہرے ہو سکتے ہیں؟ جی وہ بہت گہرے ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس جنگ کا اور خاص کر آبنائے ہرمز کے بند رہنے کا دورانیہ کیا ہوگا. اور ایون اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ آبنائے ہرمز اگر آج بھی کھل جاتی ہے تو وہ تیل کے کنویں یا وہ LPG کے پلانٹس جو قطر نے بند کر دیے ہیں ان کو اپنی پیک پہ دوبارہ آتے آتے 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں. اور پاکستان تھوڑا سا اس سینس میں ایک اچھا نیوز یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمیں جو تھوڑی سی کچھ تیل کی سپلائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو شاید اتنا بڑا کرائسس نہیں آئے گا تیل کی سپلائی کا جتنا کہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن چونکہ ہم نے عالمی منڈی میں قیمتوں کے برابر رکھنا ہے تو پاکستان کو جو لیسن سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ جو پچھلا ہمارا 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے وہ پینک کا اضافہ تھا، کیونکہ ہم نے جو ریزرو نہیں رکھے 20 دن سے زیادہ کے. ہمارے جو قریبی ملک ہیں وہاں کسی میں 90 دن کے ہیں، کسی کے 60 دن کے ہیں. تو پاکستان کو جو ریکمینڈڈ ہے کہ سب سے